السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آئیے ہم سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے
انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں آندھیاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچھک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آئیے ہم مخارج کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو جیم اور ہا کے بارے میں بتاؤں گی کہ جیم اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کا درمیان کا جو حصہ ہے اسے آپ نے اوپر والے تالو کے درمیان والے حصے سے ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ادا ہوگا، جیم۔ کیسے، جیم۔ اب آ جائیں ہا کی طرف۔ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی انگلی کو حلق کے درمیان والے حصے پر رکھنا ہے تو پھر کیا ادا ہوگا، ہا۔ آپ نے آہستہ سے انگلی رکھنی ہے، زیادہ زور سے مت دبائیے گا، بالکل آہستہ سے آپ نے رکھنی ہے تو کیا ادا ہوگا، ہا۔ کیسے، ہا۔ میں نے قرآن کی آیات کے کچھ ورڈز لیے ہیں جس میں جیم اور ہا کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل کالحجارتی، کالحجارتی، فجعلناها جزاء، جزاء۔ اسی طرح ہاں کی بھی کچھ ایگزامپلس ہیں، جیسے فار ایگزامپل فما ربحت، فما ربحت، فأحیاکم، فأحیاکم، ورحمتہ، ورحمتہ، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی میں بہت سے کچھ ایسے ورڈز ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح مخارج کے بھی بہت سے رولز ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ مخارج پہ فوکس کریں کیونکہ یہ آپ کی بیس ہے۔ اگر آپ کی بیس مضبوط ہوگی تو آپ کو مخارج کے رولز کو بھی جاننا آپ کے لیے جو ہے مشکل نہیں ہوگا۔ روزانہ کے جو 2 مخارج آپ کو سکھائے جاتے ہیں آپ نے ضرور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔